وہاں ہر چیز مثال کے لیے انٹرسٹنگ تھی۔ ٹیچرز بہت کڑی نگرانی میں اسٹوڈنٹس کے آس پاس تھے، مگر مثال نظر بچا کر ہیوی سوئنگز والے ایریا کی طرف نکل آئی تھی۔ اس ایریا میں 12 سال سے ابو بچے الاؤڈ تھے۔ مثال رش کا سہارا لیتے ہوئے وہاں انٹر ہو گئی تھی۔ یہ سوئنگز ان سوئنگز سے زیادہ انٹرسٹنگ تھے۔ وہ ایک ٹوائے ٹرین کی پٹریوں پر چلتی ہوئی فلائنگ بوٹ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے اپنی مما بے حد یاد آ رہی تھیں۔ وہ اکثر اسے پلے لینڈ لے جایا کرتی تھیں اور وہ گھنٹوں وہاں سارے گیمز کھیلتی تھی۔ اچانک اس کا بازو کسی نے پیچھے سے کھینچا اور وہ پیچھے کی طرف زور سے جا گری۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو پٹری پر ٹوائے ٹرین اپنی فل سپیڈ کے ساتھ گزر رہی تھی اور ساتھ ہی طلحہ بھی گرا ہوا نظر آیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ طلحہ نے اسے پیچھے کھینچا تھا، ورنہ ٹرین کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ مثال کو کسی نہ کسی طرح زخمی ضرور کر دیتی۔ طلحہ آر یو آل رائٹ؟ طلحہ اپنی کونی پکڑے بیٹھا تھا۔ اسے شاید چوٹ آئی تھی۔ یس آئی ایم اوکے۔ تم یہاں پر کیسے آئی تھی؟ ساری ٹیچرز تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ مجھے یہ ایریا زیادہ انٹرسٹنگ لگا تھا اس لیے۔ آئی ایم سوری طلحہ، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی۔ مثال کو خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے طلحہ سے معافی کیوں مانگی تھی۔ چلو اٹھو، واپس چلتے ہیں، ورنہ ٹیچرز سے بھی کلاس لگ جائے گی۔ گھر واپس آنے پر ان دونوں بچوں نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ طلحہ رش کی وجہ سے زمین پر گر گیا تھا اور یہ چوٹ بھی اسے اسی لیے لگی تھی۔ یہ بات واپسی پر دونوں بچوں کے درمیان طے ہو گئی تھی، کیونکہ ڈیڈی پہلے ہی سے ان دونوں کے اس طرح کارنیول جانے پر سخت خلاف تھے، اور اگر انہیں اصل بات پتہ چل جاتی تو وہ مثال سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے۔ طلحہ کی ماما اور ڈیڈی طلحہ کو لے کر ڈاکٹر کے کلینک چلے گئے اور مثال ان کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے ایلبو پر معمولی چوٹ نہیں آئی تھی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو طلحہ کا بازو پٹیوں سے چھپا ہوا تھا۔ ڈیڈی نے بتایا کہ اس کا بازو فریکچر ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب کم از کم وہ 1 ماہ تک اسکول نہیں جا سکے گا۔ مثال کو بے شرمندگی ہوئی۔ مثال اب طلحہ سے پہلے کی طرح روڈ نہیں رہتی تھی اور اس کے اندر اس انسیڈنٹ کے بعد کافی چینج آ گیا تھا۔ اسکول اسٹاف کو بھی طلحہ اور مثال نے یہی بات بتائی تھی کہ مثال کے نہ ملنے پر طلحہ اسے ڈھونڈتا ہوا کافی دور نکل گیا اور رش میں کسی کے دھکا لگنے کی وجہ سے بری طرح گر گیا۔ ڈیڈی اور طلحہ کی ممی اسکول کے اسٹاف کی کیئرلیسنس کی وجہ سے کمپلین کرنے گئے اور وہاں بھی انہیں وہی سٹوری سننے کو ملی۔ مثال نے طلحہ سے فرینڈشپ کر لی تھی اور اب وہ اسے گندا نہیں لگتا تھا، مگر اب اس کی ماما بھی مثال کے لیے ناقابل برداشت نہیں تھی۔ وہ جب بھی انہیں اپنے ڈیڈی کے ساتھ دیکھتی تو اسے اپنی سنڈریلا جیسی خوبصورت ماما تو یاد آ جایا کرتی تھیں، مگر اس نے دل ہی دل میں ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے طلحہ کی ماما سے نفرت تو تھی، مگر وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح قابل قبول نظر آنے لگی تھی۔ دن اپنی روانی سے گزرتے جا رہے تھے اور ایک وہ دن بھی آ پہنچا جب علی حیدر اور شازیہ کو اللہ نے بیٹی جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا تھا۔ علی حیدر کے لیے وہ دن کسی معجزے سے کم نہ تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ شازیہ کے پریگننٹ ہونے سے لے کر اب تک صرف یہی دعا مانگی تھی کہ اسے شازیہ کی طرح صابر اور خوبصورت لڑکی کی نعمت سے ہی نوازا جائے، اور آج وہ دن آ پہنچا تھا۔ مثال کے لیے یہ نیوز کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ اسے اپنے ساتھ کمپیئر کیے جانے والی ایک چھوٹی بچی کا وجود ہرگز برداشت نہ تھا۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ لوگ ہاسپٹل سے اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ڈیڈی اس بیبی گرل کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ طلحہ کی ماما کا خیال رکھتے تھے۔ اس نے ایک دن کمرے میں جھانکا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو سوپ پلا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ بیبی گرل کا کوئی پیارا سا نام تو سجیسٹ کرو مثال، ڈیڈی نے اس سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ لائک ہر، اس نے چڑ کر جواب دیا۔ ویری بیڈ۔ علی حیدر نے بے حد دعاؤں سے مانگی گئی اس بچی کا نام دعا تجویز کیا اور بیبی گرل کا نام اس طرح دعا علی رکھ دیا گیا۔ مثال اور طلحہ اب کالج جانے لگے تھے۔ دعا ان دنوں 8th اسٹینڈرڈ میں تھی۔ مثال کو دعا ہمیشہ سے بری لگتی تھی، کیونکہ اس کے آ جانے سے اس کے ڈیڈی کی بہت سی اٹینشن اب دعا کی طرف ہوتی جا رہی تھی۔
وہ اکثر باقی لوگوں سے نظر بچا کر اس سے چٹکی کاٹ لیا کرتی یا اس کے بال کھینچ لیا کرتی اور بھاگ جاتی. کبھی اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پیچھے آ کر اسے ڈرا دیتی، کبھی اسے دھکا دے کر گرا دیتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ دعا کیوں رو رہی ہے. مگر جب دعا نے بولنا شروع کیا تو وہ بتا دیا کرتی تھی کہ وہ آپی کی وجہ سے رو رہی ہے یا آپی نے اسے مارا ہے. ڈیڈی نے اکثر مثال کو بلا کر اس سے دعا کو سوری بولنے کا آرڈر دیا. اس طرح وہ دعا سے اور زیادہ چڑھنے لگتی تھی. اسے دعا کی عادات و اطوار طلحہ کی مما جیسی لگتی تھیں. وہ ڈیڈی کی ساری اٹینشن ان کے گھر آتے ہی اپنی طرف کروا لیا کرتی تھی. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھتے بھاگ کر جاتی اور ان کے لیے پانی لے کر آتی. ان کے اتارے جوتے اٹھا کر باہر شو ریک میں رکھنے سے پہلے برش سے صاف کر دیتی. ساکس نکال کر میلے کپڑوں میں ڈال دیتی. ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا والیٹ، کی، موبائل جا کر ان کی ڈرار میں رکھ دیتی. یہ سب کام اسے کسی کے کہنے سے نہیں کرنے ہوتے تھے، وہ خود ہی یہ ساری چیزیں کر لیا کرتی تھی. مثال اس کی انہی تمام باتوں پر شدید غصے میں بھر جاتی. ڈیڈی کی چمچی، وہ اسے اسی نام سے بلاتی تھی، اور دعا اس پر ہنس دیا کرتی تھی. جب کبھی طلحہ رات میں اپنی ماما کے پاؤں دبانے بیٹھتا تو وہ بھی ڈیڈی کے پاؤں دبانے لگ جاتی. وہ ڈیڈی کو بابا جان کہا کرتی تھی. پتہ نہیں اسے یہ باتیں کون سکھاتا تھا. شاید طلحہ کی ماما اسے یہ سب سکھاتی ہوں گی تاکہ ڈیڈی کی نظر میں وہ اچھی بیٹی بن جائے اور میں بری. وہ تو ہمیشہ سے ہی میرے اور ڈیڈی کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں، اور اب یہ کام انہوں نے اپنی بیٹی سے کروانا شروع کر دیا ہے. آئی ہیٹ ہر. وہ دل ہی دل میں طلحہ کی مما سے نفرت کا کھلا اقرار کیا کرتی تھی. عید، بقرعید کی شاپنگ کے لیے بھی وہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جایا کرتی. اسے طلحہ کی مما اور دعا سے شدید نفرت تھی. وہ ان دونوں کا وجود اپنے ڈیڈی کے ساتھ ہرگز شیئر نہیں کرنے کی عادی ہونا چاہتی تھی. ساری تیاریاں جب مکمل ہو جاتیں تو وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ اکیلے جاتی اور دنیا بھر کی خوبصورت سے خوبصورت اور قیمتی سے قیمتی ترین شاپنگ کیا کرتی تھی. اس کے باپ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ دعا اور اس کی ماں تو انتہائی نارمل ڈریسز پسند کر لیتے ہیں، مگر جب وہ مثال کی خریدی ہوئی چیزیں دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ میں ان کے ساتھ کی ناانصافی کر رہا ہوں. وہ مسلسل کسی گلٹ میں رہنے لگے تھے. اور پھر عید کے دن جب وہ تمام بچے تیار ہو کر کمروں سے باہر آتے تو مثال سب سے زیادہ نمایاں ہوتی. وہ ظاہری طور پر بھی دعا کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے وضاقتہ اور ویل ڈریسڈ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی. عید کی شام اس کی پھپھو اور ان کا بیٹا انہیں ملنے آیا کرتے اور ان کے لیے تحفے تحائف بھی لایا کرتے تھے. عثمان جانتا تھا کہ مثال کو کوئی بھی معمولی یا سستی چیز دے کر ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ بہتر سے بہترین تحفہ مثال کے لیے پسند کر کے اسے دیا کرتا تھا. دعا، طلحہ عام بچوں کی طرح تھے. وہ معمولی سے معمولی چیز پر بھی بہت خوشی سے وصول کر لیا کرتے تھے. عثمان کو مثال کی خوبصورتی اور ذہانت نے اپنا اسیر بنا لیا تھا. پہلے تو وہ صرف اسے اپنا اچھا دوست اور کزن سمجھتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ مثال اس کے لیے ایک دوست یا ایک کزن سے کچھ زیادہ ہے. وہ صاف گو انسان تھا. بی ایس سی انجینئرنگ کے لاسٹ سیمسٹر میں تھا، جبکہ مثال بی ایس سی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. اسے اس دن عثمان کے اچانک اس کے کالج آ جانے پر کافی حیرت ہوئی تھی اور خوشی بھی. عثمان جانتا تھا کہ مثال کوئی عام لڑکی نہیں ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے اسے کچھ غیر معمولی کام ہی سر انجام دینا ہوگا، لہٰذا وہ اس کے کالج آ پہنچا تھا اور کالج گراؤنڈ میں دھوپ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. مثال کوریڈور سے باہر آ رہی تھی جب اس نے گراؤنڈ میں کھڑے عثمان کو دیکھا. مانی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم یہاں کیسے؟ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا. مانی، آر یو آل رائٹ؟ وہ اس کے اچانک اس بدلے انداز سے حیران ہو رہی تھی. نو، آئی ایم ناٹ، اس نے کہا. واٹ ہیپن ٹو یو؟ وہ پریشان ہونے لگی. کیا ہوا ہے؟ چلو گھر چلتے ہیں، پھر بات کریں گے. وہ آگے بڑھنے والی تھی جب عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. دوسرے ہی لمحے گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا. ول یو بی مائن؟ وہ مثال کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مثال کے دل میں عثمان کی کوئی جگہ نہیں تھی، مگر اتنی اسپیشل جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے پروپوزل پر خوشی سے جھوم اٹھتی. مانی، آر یو ان یور سینسز؟ کم آن گیٹ اپ! وہ اسے اٹھنے کا کہہ رہی تھی مگر وہ بدستور وہیں بیٹھا ہوا تھا. ول یو میری می؟ اس نے دوسرا سوال کیا. مانی، ناؤ یو آر میکنگ دا سچویشن ورسٹ. میرے پاس اب اس کا
واقعی کوئی آنسر نہیں ہے. ناؤ کم آن. وہ بچوں کی طرح وہیں بیٹھا ہوا تھا، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. جب تک تم ہاں نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں اٹھنے والا.